الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، میرے اسلامی دینی بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مختصر اور جامع نصیحت اپنے ساتھی، اپنے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی ہیں. وہ نصیحتیں انتہائی اہم ہیں، جامع ہیں. اگر کوئی ان نصیحتوں پر عمل کر لے تو میدان محشر میں حساب و کتاب بھی آسان ہو جاتا ہے، اس آدمی کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما نجات المؤمن یا رسول اللہ، مومن کی نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ مومن جہنم سے بچ کر جنت میں کیسے جائے گا؟ وہ عمل کیا ہے جس کی بنا پر ایک آدمی جہنم اور دوزخ کے راستے سے بچ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے؟ وہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آقا نامدار تاجدار مدینہ سید الاتقیاء والاولیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت جو فرمائی ہے وہ فرمائی ہے زبان کے تعلق سے. 32 دانتوں کے درمیان زبان جو گوشت کا ایک ٹکڑا اور لوتھڑا ہے، اس زبان کی خوبی بھی ہے، خامی بھی ہے. زبان اللہ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے، زبان اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے. اسی زبان کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو نجات ملتی ہے اور اسی زبان کے ذریعے لوگ پکڑے جاتے ہیں. اس زبان کی بڑی اہمیت ہے. ہم لوگوں نے زبان کی طرف توجہ نہیں دی، ورنہ یہ زبان جسم کا سب سے بہترین حصہ اور جسم کا سب سے بدترین حصہ ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب انسان صبح کرتا ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب صبح سویرے انسان جاگتا ہے، اٹھتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں.
اور زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، فإنا نحن بک، اس لیے کہ فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہے گی ہم سارے اعضاء سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کی اتنی اہمیت رکھی ہے کہ ایک آدمی اپنی زبان سے ایک بول بولتا ہے، ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، زبان سے ایک بول بولتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی زبان سے چند کلمات کہتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے، فتنے اور فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی زبان سے دو بول بولتا ہے، انسان نکاح کے بندھن میں بن جاتا ہے، اور جو زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے نکاح کا جو بندھن بن گیا تھا وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، بکھر بھی جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان الرجل لَيَتَكَلَّمْ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْخَيْرِ، کہ ایک آدمی اپنی زبان سے خیر کے کلمات کہتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا، یعنی اس خیر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی نے اپنی زبان سے اچھے کلمات کہے لیکن اس اچھے کلمات کا وزن اور اس اچھے کلمات کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، ایک انسان وہ نہیں جانتا، سمجھتا نہیں ہے، لیکن اس ایک کلمے کی وجہ سے جو اس نے کلمے خیر، اچھے کلمے کہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن راضی ہو کر کے اسی اچھے کلمے کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ کبھی ایک آدمی اپنی زبان سے بدترین کلمات نکالتا ہے، برے الفاظ نکالتا ہے، اور اس برے الفاظ کی قباحت اور برائی اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں کیا نتیجہ ہوگا، اس برے کلمات کی وجہ سے انجام کیا ہوگا اس کو خبر نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی بدترین کلمے کی وجہ سے اس پر ناراض ہوتے ہیں اور اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک انسان ایک برائی کو بہت چھوٹی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ برائی اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے یہاں اس کا بہت ہی وزن ہے اور اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جو چیز تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو اس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو، حالانکہ اللہ کی نگاہ میں وہ بہت ہی بڑا سنگین جرم ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہم اور بہت ہی بہترین نصیحت فرمائی۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے میرا جنت میں جانا آسان ہو جائے اور میں دوزخ کے راستے سے بچ پاؤں۔ وہ نصیحت آپ آج مجھے بتلا دیجئے۔ یاد رکھیے، کسی صحابی کا نبی سے کوئی بات پوچھنا اور نبی سے کچھ درخواست کرنا یہ تمام امت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر ہم بھی ان باتوں پر، ان نصیحتوں پر عمل کریں گے تو ہمیں بھی وہی فائدہ ہوگا جو فائدہ اس صحابی کو ہوا۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت۔ نبی کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اس کا مطلب
اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جتنے انسان ہیں ایک سرٹیفکیٹ دے دیا اور یہ کہا کہ اس دنیا میں اور اس آخرت میں اگر کسی کو کامیابی اور نجات مل سکتی ہے تو اس بنیاد پر اس کی نجات ہوگی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں جو عما یتساءلون ہیں، آپ ترجمہ پڑھیے، اس میں اللہ بیان کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ لمبی چوڑی مخلوقات ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ رات کو نیند کے لیے بنایا ہے، کیا تم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے؟ کون بنانے والا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا میرے لیے آسمان پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا تمہیں پیدا کرنا سخت ہے؟ جب میں نے آسمان جیسی لمبی چوڑی چکلی اور آسمان کو جب میرے لیے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے تو تمہیں پیدا کرنا تو اور زیادہ آسان ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے آسمان کو بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یاد دہانی کراتے ہیں تاکہ ایک انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ اگر کوئی ہمارے ایمان کو ڈگمگانا چاہے، تزلزل پیدا کرنا چاہے، زلزلہ پیدا کرنا چاہے، ہمارے ایمان کو لوٹنا چاہے تو ہمارا ایمان اپنی جگہ مضبوطی کے ساتھ تھما رہے اور ہم اپنے ایمان سے ہٹ نہ پائیں۔ ایک انسان سے یہی چاہا جا رہا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اور سب سے پہلی چیز جو نصیحت فرمائی، تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو گے، ساتھ میں فرمایا وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ دنیا میں لوگوں نے بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں، کسی نے سورج کو معبود بنایا، کسی نے درخت کو معبود بنایا، کسی نے پتھر کو معبود بنایا، کسی نے اور چیزوں کو معبود بنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتے۔ جب دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ دنیا کا حاکم اور دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے اپنی حکومت میں، اپنی سلطنت میں کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا، وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، جو خالقوں کا خالق ہے، جو مالکوں کا مالک ہے، جو سب کو رزق دے رہا ہے، وہ اس بات کو کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی حکومت میں ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں، عبادت اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی کی اور کی بھی کریں؟ اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ سب سے پہلی نصیحت میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا بھر میں تمام انسانوں کے لیے یہ ہے، سر کٹ جائے، جس میں چکنا چور ہو جائے، لیکن جب ہم ایمان لا چکے ہیں اس اللہ پر تو ہمیشہ اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا بھی ہے اور اسی پر ہم کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اس کے لیے انسان کو دعا بھی کرتا رہنا چاہیے، سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری چیز فرمائی وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ایسے تیسے پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے جماعت کے ساتھ، اوقات کی حفاظت کرتے ہوئے۔ قرآن نے کہا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، ہم نے نماز کو مقررہ وقت میں فرض کیا ہے، لہذا جب وقت ہو جائے تو انسان مسجد میں آ جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ ذہن میں نہ ہو جماعت چلی جائے گی تو کیا ہوگا، دکان ہے، گھر ہی میں پڑھ لیں گے، نہیں، اوقات کی حفاظت کرنا ہے، جماعت کا اہتمام کرنا ہے۔ اور جس بندے کا دل نماز کے انتظار میں رہتا ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ دینے والا نہیں ہوگا، اللہ ہمیں اور آپ کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ دل اٹکا ہوا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ لی، اب ایک بندہ انتظار میں ہے عصر کی اذان کب ہوگی، عصر پڑھ لیا، مغرب کے انتظار میں ہے، مغرب پڑھ لیتا ہے، عشاء کے انتظار میں ہے۔ یہ ہے دل کا اٹکنا۔ جب نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سخت دھوپ کا مرحلہ ہوگا، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ جن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ان میں سے ایک یہ بندہ بھی ہوگا جس نے نماز کی پابندی کی ہوگی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی۔
اب جسم میں جب تک جان باقی ہے ہمیں ٹھان لینا چاہیے اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ پابندی اوقات کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں نماز پڑھنی ہے. ساتھ ساتھ میں وَتَصُومَ رمضان وَتَحُجَّ الْبَيْتِ، رمضان کے روزے رکھو. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، محض اللہ کی توفیق سے. اپنا کوئی کمال نہیں ہے. ہمارا کیا کمال ہو سکتا ہے؟ محض اللہ کی توفیق سے رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم خود بخود جو ہے رمضان کے روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جو روزہ ہم پر فرض ہے یہ اللہ کا کرم ہے، روزہ خوب رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَحُجَّ الْبَيْتِ، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حج جیسی مبارک سعادت نصیب فرمائی ہے، جن کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، وہ حج کر بھی لیتے ہیں. اور حج کے جو فضائل ہیں اور حج کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان فرمائی ہے وہ لوگ اس کے مستحق بھی ہو گئے. یہ نصیحت فرمانے کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت معاذ بن جبل میں ابھی نیکی کے جذبات ابھی اور ہیں، ابھی اور سننا چاہتے ہیں، مزید نبی نے خیر کی باتیں بتلائی. یہ تو نصیحت فرمائی اور فرمایا آگے الصوم جنتون، روزہ ڈھال ہے. روزہ جو ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر ایک روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں. انسان روزہ رکھنے کی وجہ سے ذکر بھی کرتا ہے، اللہ کی یاد میں بھی ہوتا ہے، قرآن کریم کی بھی تلاوت کرتا ہے، جھوٹ اور دیگر چیزوں سے بچتا ہے. الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. والصدقۃ الخطیہ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، فرمایا کہ صدقہ دوزخ کی آگ سے ایسے انسان کو بچاتی ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ ان احادیث کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص حضرت معاذ سے فرمائی ہے، آپ اپنی زندگی میں غور کیجئے، تجربہ کیجئے. آپ کو معلوم ہوگا جس آدمی کا ہاتھ کھلا رہتا ہے، جو آدمی دینے والا ہوتا ہے اور لوگوں کو نوازنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی بیماری سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے اور دنیا بھر کی مشکلات سے اور ایکسیڈنٹ سے اور نہ جانے ناجائز جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں. اور آخر میں آپ نے نصیحت فرمائی صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، آدمی کی نماز ہو بیچ رات میں، فی جوف اللیل، بیچ رات میں، یعنی انسان تہجد بھی پڑھے. یہ تو ہے ہمارے ذمہ 5 نمازیں فرض ہے. اللہ کا کرم ہے جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں مسجد میں آتے ہیں محض اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے 5 وقت کی نمازوں کو پابندی اوقات کے ساتھ مقررہ وقت میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں. وہ لوگ بہت مبارک ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. یہ تہجد کیا چیز ہے؟ یہ علماء کی، صلحاء کی، اللہ والوں کی، جتنے انبیاء آئے کوئی نبی نہیں بنا، کوئی ولی نہیں بنا جس نے تہجد کا اہتمام نہ کیا ہو. بغیر تہجد کے اہتمام کے آدمی جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی کھڑے ہو کر کے ٹھنڈ رات میں یا گرمی کے موسم میں کھڑے ہو کر کے محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے. 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ پڑھتا ہے. تو یاد رکھیے جب آدمی تہجد کا اہتمام کرے گا دن بدن وہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا، ناجائز چیزوں سے، غلط کاموں سے اس کی نفرت ہوتی چلی جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ابھی اور سننے کی خواہش ہے. فرمایا رأس الامر الاسلام، دین کا سر اسلام ہے.
اور وعمودہ الصلاۃ، اور دین کا ستون نماز ہے۔ جیسے بغیر پیلر کے کوئی مکان کھڑا نہیں رہ سکتا، اسی طرح دین بھی بغیر نماز کے قائم اور محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور آگے فرمایا وَذِرْوَةُ سِنَامِهِ الجہاد، اور اس کے بلند دین کو بلند کرنے کا ذریعہ جہاد ہے۔ پھر آخر میں جس بات کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، نبی نے ان تمام کلمات کو کہنے کے بعد فرمایا اے معاذ کف علی لسانی، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہی بتانا مقصود ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ آپ نے عبادت بھی بیان کیے، نماز کے تعلق سے بھی فرمایا، روزے کے تعلق سے بھی فرمایا، حج کے تعلق سے بھی فرمایا، اور دین کا سر اور دین کی بنیاد کو بھی بیان کیا۔ آخر میں بیان کیا کہ یہ تمام چیزیں باقی رہے گی، قائم رہے گی۔ اے معاذ کف علی لسانی، اپنی زبان کو تولو، اپنی زبان کو اس طریقے سے خرچ کرو کہ جس طریقے سے پہلے تم سوچ لو کیا بولنا چاہ رہے ہو۔ ایک آدمی عقل مند اسی وقت کہلاتا ہے جب پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، وہ تو بیوقوف کہلاتا ہے کہ بول دیتا ہے پھر سوچتا ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اگر کچھ کہنا چاہے تو خیر کی باتیں کہے ورنہ خاموش رہے۔ خاموشی میں نجات ہے۔ من سکت سلم ومن ثبت نجا، انسان جب خاموش رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں۔ زیادہ بولنے والا، زیادہ بڑبڑانے والا، زیادہ اپنے آپ کو جتانے والا، وَقَلَّمَا سَلِمَ الْمِكْسَارِ، زیادہ بولنے والا غلطیوں سے کم محفوظ رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ زندگی کے کسی لمحے میں اور زندگی کے کسی موقع پر، چاہے کیسا بھی موقع ہو، کیسا بھی محل ہو، ہم کو زبان کو ناپ تول کر خرچ کرنا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، نہ فضول گفتگو کرے۔ آپ ذکر کیجئے، زبان کے ذریعے کسی کو دین کی دعوت دیجئے۔ ایک آدمی غلط نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ غلط نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کے پاس جائیے اور کہیے جس طریقے سے آپ نے نماز پڑھی ہے نماز کا یہ طریقہ نہیں ہے، میرے بھائی نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے زبان سے نماز کی دعوت دی، یہی نماز جب بندہ نماز صحیح کر لے گا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، آپ کے نماز کو درست کرنے کی وجہ سے ثواب پورا کا پورا آپ کو بھی ملے گا، اس بندے کو تو ملے گا ہی۔ کیا کیا آپ نے؟ زبان کو صحیح استعمال کیا۔ زبان سے آج ہم الٹب طریقے سے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ کسی کو ہم نے گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، زبان سے غیبت کر دی، چغلی کر دی۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ زبان یہ چھوٹی ہے لیکن انتہائی خطرناک بھی ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ان کے آقا اور ان کے مولا نے حضرت لقمان سے کہا بکرا ذبح کرو، اور بکرا ذبح کرنے کے بعد اس کا جو سب سے اچھی چیز ہے، بکرے کی سب سے اچھی چیز ہے، دو چیز میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے بکرے کو ذبح کیا اور جسم کی سب سے بہترین چیز دل اور زبان لے کر کے اپنے آقا و مولا کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کے آقا نے پھر کہا کہ بکری ذبح کرو، اور بکرا ذبح کرنے کے بعد جو جسم کا سب سے گندا اور سب سے بری چیز ہے، گندی چیز ہے، دو چیز میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ بکری کو ذبح کرتے ہیں اور جسم کی سب سے بدترین اور سب سے گندی چیز زبان اور دل لے کر کے تشریف لاتے ہیں۔ اچھی چیز میں بھی آپ نے زبان اور دل کو لایا، اور گندی اور غلط چیزوں کے بدلے بھی آپ زبان اور دل کو اپنے آقا کے پاس لے جاتے ہیں۔ آقا کو تعجب ہوتا ہے، میں نے اچھی چیز کہا تب بھی آپ دل اور زبان کو لے کر آئے، اور جب گندی چیز کہا تب بھی زبان اور دل کو لے کر آئے، یہ ماجرا کیا ہے؟
حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی زبان ہے جب آدمی صحیح استعمال کرتا ہے تو یہ پورے جسم کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور جب آدمی اسی زبان کو اور دل کو غلط استعمال کرتا ہے تو پورے جسم کے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ زبان کو غلط استعمال کرنے کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہی فرمایا کہ آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے زبان کو غلط استعمال نہ کرے۔ زبان 32 دانتوں کے درمیان چھوٹی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آدمی 2 چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے، ضمانت دینے کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا، ایک منہ میں زبان ہے اور ایک 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ ہے، اگر مجھے ضمانت دے دے کہ غلط استعمال نہیں کرے گا میں اپنی ذمہ داری پر کل قیامت کے دن جنت میں داخلہ دلاؤں گا۔ انسان اپنی فضول گفتگو کی وجہ سے، زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، اس زبان کے ذریعے حرام کھانے کی وجہ سے اور اس پیٹ میں حرام داخل کرنے کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا کے اندر یہ شر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے شر میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا چاہیے، کس مالک اور خالق نے ہم کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک وہ اللہ جس نے ہم کو محنت کا حکم دیا، محنت کرو، دوڑ دھوپ کرو، اور ان دوڑ دھوپ کر کے ہم نے کیا حکم دیا ہے اس کو لوگوں سے سن کر کے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر کیے ہیں۔ ایک سفر آپ کا مکہ سے مدینہ ہے اور ایک سفر آپ کا فرش سے عرش تک ہے۔ ذرا غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا سفر ہے مکہ سے مدینے کا، وہ سفر ہے 450 کلومیٹر کا یا 400 کلومیٹر کا یا اس کے آس پاس کا۔ پہلے زمانے میں مکہ سے مدینہ جانے کے لیے عام طور پر گھوڑے پر سوار ہو کر ایک دن میں لوگ کتنا چل لیتے ہیں، تو لوگوں نے یہ طے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں 13 دن یا 14 دن یا اس سے کچھ کم یا زیادہ آپ نے مکہ سے مدینے کا سفر کیا۔ یہ ایک سفر ہے۔ ایک دوسرا سفر ہے فرش سے عرش تک، معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ آپ دنیا سے آسمان تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اس دنیا سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے، عرش تک کا فاصلہ نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا فاصلہ 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے واحد میں، ایک لمحہ میں، ایک وقت میں، ایک گھڑی میں آپ دنیا سے آسمان گئے، آسمان سے جنت جہنم کا بھی سیر کیا، اللہ سے بھی ملاقات ہوئی تھوڑے سے وقت میں۔ ایک سفر تو آپ کا مکہ سے مدینے کا ہے جو 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن جانے کے لیے کتنا وقت لگا؟ 13 دن یا 14 دن۔ اور ایک سفر آپ کا دنیا سے فرش سے عرش تک کا ہے۔ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میری قدرت ہے جو فرش سے عرش پر میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، یہ میری قدرت کا اظہار ہے، اور جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا مکہ سے مدینہ جانے کا، یہ میں نے اپنی عادت کا اظہار کیا۔ عادت کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے سبب اختیار کرو، لوگوں کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ اور مولویوں کے پاس جا کر کے دین کو معلوم کر کے اپنے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بھاگ دوڑ کرنا، یہ دوڑ دھوپ کرنا جیسے ہم دنیا کے کاموں کے لیے کرتے ہیں، دین کے کاموں کے لیے صحیح معلومات حاصل کر کے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک آدمی زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین میں ہل چلانے کے بعد دانہ ڈالتا ہے، پھر کھاد ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، سینچائی کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس پر اناج ہو جاتا ہے، اناج ہو جانے کے بعد، اگ جانے کے بعد اس اناج کو گھر لایا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے اور اس کو گوندا جاتا ہے،
گوننے کے بعد پکایا جاتا ہے، پھر کھایا جاتا ہے، یہ عادت ہے۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے دنیا کے کاموں میں جس طریقے سے ہم دوڑ دھوپ کر کے اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے جس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 2 سفر کروایا ہے اس کے اندر یہی ہے کہ انسان دینی معلومات کو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ علماء کے پاس بیٹھیں گے، صلحاء کے پاس بیٹھیں گے، متقیوں کے پاس بیٹھیں گے، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی کی حدیث ہے اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے، اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ یہ کہاں سے ہم کو ملے گا؟ یہ علماء سے ملے گا، علماء کے پاس بیٹھ کر کے ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوگی۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کی عمر بہت لمبی عمر ہوئی ہے، ایک روایت کے مطابق 250 سال اور ایک روایت کے مطابق 300 سال ان کی عمر ہوتی ہے۔ کس کی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، لیکن آگ کی پوجا کرتے ہوئے ان کے دل میں ایک خدشہ سا اور ایک ان کا دل مطمئن نہیں تھا کہ آگ کی پوجا کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے۔ حق کی تلاش میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، جاتے جاتے ایک معبد، ایک گرجا گھر، ایک عیسائیوں کا مرکز، ایک عیسائیوں کا عبادت خانہ ملتا ہے، وہاں جا کر کے کہتے ہیں کہ مجھے آپ اپنے مذہب میں داخل کر لیجئے، مجھے آپ اپنے مذہب میں داخل کر لیجئے۔ جب رہتے رہتے ایک وقت ہو جاتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کا سب سے بڑا پادری کہاں رہتا ہے، مجھے ان سے ملاقات کرائیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک تڑپ ہے، وہ دین، صحیح دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا پادری، لارڈ پادری، وہ رہتا ہے ملک شام میں۔ حضرت سلمان فارسی وہاں سے نکلتے ہیں، ملک شام جاتے ہیں، ملک شام میں جو لارڈ پادری ہوتا ہے اس کے یہاں رہتے ہیں۔ رہتے رہتے فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے آپ اپنے دھرم میں داخل کر لیجئے اور مجھے جو آپ کے مذہب کی چیزیں ہیں بتلائیے۔ وہ رہتے ہیں اور مذہب کی چیز پر سیکھ کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے ملک شام میں جب لارڈ پادری کے پاس رہتے رہتے اس کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کسی اچھے کا آپ جو ہے نشاندہی کر دیجئے تاکہ میں اس کے پاس رہوں اور اس کے مذہب کو سیکھوں۔ ملک شام کا جو لارڈ پادری تھا اس نے کہا کہ چلے جاؤ، یہاں ایک عراق ہے، عراق میں ایک بستی ہے جس کا نام نینوا ہے، اس نینوا میں ایک پادری ہے، اس کے پاس چلے جانا، وہ مذہب کی باتوں کو جانتا ہے۔ ملک شام سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر باندھتے ہیں، عراق چلے جاتے ہیں اور عراق میں جو جگہ نینوا ہے وہاں قیام کر لیتے ہیں اور نینوا میں جو پادری تھا اس کے پاس رہتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ آپ بھی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کوئی اچھے پادری کی آپ نشاندہی کر دیجیے۔ چنانچہ اس عراق میں رہنے والا جو پادری، نینوا میں رہنے والا پادری تھا، اس نے کہا نینوا سے قریب ایک جگہ موصل ہے، وہاں چلے جائیے۔ موصل میں ایک پادری ملا، وہ وہاں چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد اس کا بھی وقت قریب آ گیا، حضرت سلمان فارسی کی عمر لمبی ہے، وہ پادری بھی دنیا سے چلا گیا۔ پھر کیا ہوا یہ کہ فرمایا کہ دیکھو اب دنیا میں کوئی سچا اور اچھا مذہب نہیں ہے، البتہ میں تورات اور انجیل کا حافظ ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آخری وقت میں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ انجیل میں ان کا نام احمد ہے اور تورات میں ان کا نام محمد ہے، یہ ان کے نام ہوں گے۔ اور ان کی 3 خصوصیات ہے، وہ صدقے کا مال نہیں لیتے اور وہ جو ہے ہدیے کا مال قبول کرتے ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ دونوں منڈوں کے درمیان ایک گوشت کا لوتھڑا ابھرا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، محمد نیچے ہے، رسول اس کے اوپر ہے، اللہ اس کے اوپر ہے، یہ لکھا ہوگا وہ مہر نبوت ہے۔ اگر یہ 3 علامتیں مل جائے وہی نبی برحق نبی ہے، وہی نبی سچا مذہب ہے، تم اس مذہب میں داخل ہو جانا۔ چنانچہ اب یہاں موصل سے ان کو جانا ہے مکہ المکرمہ اور مکہ سے مدینہ جانا ہے۔ فرمایا کہ ایک تجارتی قافلہ ابھی آئے گا، تم ان کے ساتھ شریک ہو جانا۔ چنانچہ جو تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا وہاں موصل کے پاس
ان کے ساتھ ہو کر کے ان سے وعدہ کر لیا کہ آپ مجھے جو ہے مکہ لے جائیے. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں گے. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ والے کے ساتھ مکہ پہنچ جاتے ہیں. قافلہ والوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا. کیا دھوکہ کیا؟ کہنے لگے ایک غلام ہمارے پاس ہے, اگر تم میں سے کوئی خریدنا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بن گئے, خاموش رہے, کیونکہ قافلہ والوں کی تعداد بہت زیادہ, یہ بیچارے اکیلے, کچھ نہیں کہا. ایک یہودی عالم مدینہ سے مکہ آیا ہوا تھا, اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا. خرید لینے کے بعد چلے گئے مدینہ المنورہ. مدینہ جانے کے بعد ان کو آواز آئی کہ ابھی جو ہے ایک نبی پیدا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. چنانچہ ان کے کان میں آواز پڑی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کچھ سامان لے کر بطور ہدیہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کے مال کو قبول کر لیتے ہیں. پھر صدقے کا مال پیش کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں انبیاء پر صدقہ حرام ہے, ہم انبیاء صدقہ کا مال نہیں لیتے. اور تیسری چیز مہر نبوت جو آپ کے مونڈوں پر تھی وہ آپ دیکھ لیتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں باتوں پر جو اس موصل کے رہنے والے پادری نے نشاندہی کی تھی, تینوں علامتیں پائی جاتی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سچی لگن اور سچی طلب تھی. دین کی خاطر وہ نکلے. کہاں سے نکلے؟ اپنی جگہ سے نکل کر آگے آئے. پہلے شام گئے, شام سے عراق گئے, عراق سے موصل گئے, موصل سے نینوا گئے, نینوا سے موصل گئے, اور موصل سے مکہ آئے, مکہ سے مدینہ گئے. کس لیے؟ ایک سچا اور پکا دھرم کو حاصل کرنے کے لیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دین کی خاطر اتنی محنت کی ہے تو ہمیں دین کی خاطر علماء کے پاس, لوگوں کے پاس جن کو مسئلہ معلوم ہے, ان کے پاس جا کر ہمیں دین صحیح سیکھ کر کے اپنی زندگی میں نافذ کیوں نہیں کرنا چاہیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, یہ سب واقعہ ہونے کے بعد, اور قرآن کی یہ آیت نازل کرتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ دین کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں, سچے جذبے کے ساتھ اپنے اندر دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں. میرے دوستو, یہ وقت جو ہے آج جو آپ کے سامنے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بیان کی ہے, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اگر ہم اور آپ اس زبان کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ اس زبان کی حفاظت کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کروں گا, اگر سچے لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے اس زبان کی اہمیت کو سیکھ کر کے اپنی زندگی میں نافذ کریں گے, اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں آباد فرمائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ زندگی جتنی گزر گئی, جو گزر گئی سو گزر گئی, لیکن جو وقت باقی ہے اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 نصیحتیں ہیں. آج میں نے 7 نصیحتیں بیان نہیں کی, وقت ختم ہو گیا. ایک نصیحت میں نے بیان کی ہے, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. املک علیک لسانک احفظ علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.